عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ 10ویں جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی کی سطح تک طلبہ و طالبات کا واسطہ اس موضوع سے کسی نہ کسی صورت پڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح شاعروں اور ادیبوں کے لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے کہ اس علم کو جان کر وہ زبان و بیان پر اپنی قدرت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں علم بیان پر۔ بیان کا لغوی مطلب ہے صاف، روشن، واضح، گفتگو یا بات۔ اصطلاحی معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم ایک لفظ سے کئی معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بات میں وسعت اور شدت پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے احساسات و جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کے اظہار کے لیے لغت میں موجود الفاظ ناکافی ہوتے ہیں۔ جب پہلے سے موجود الفاظ ہماری کیفیات کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو علم بیان ایسی صورت میں ہماری مدد کو آتا ہے کہ ہم کس طرح پہلے سے موجود الفاظ کو نئے معنی پہنا سکتے ہیں اور اپنے دل میں موجزن احساسات کو پوری شدت اور کیفیت کے ساتھ پڑھنے یا سننے والے تک پہنچا سکتے ہیں۔ علم بیان سے تحریر میں معنوی خوبصورتی اور اثر پذیری پیدا ہوتی ہے۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں مشابہت اور مماثلت۔ یہ لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی مشابہ قرار دینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں جب کسی مشترک خصوصیت کی وجہ سے ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ وہ شے جسے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ وہ شے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور وہ اس خوبی میں معروف اور مشہور ہو۔ وجہ تشبیہ وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں یا مشبہ اور مشبہ بہ میں تشبیہ کا تعلق پیدا کریں۔ عمومی استعمال ہونے والے حروف تشبیہ یہ ہیں: سا، سی، کی طرح، جیسا، مثال، صورت، مانند، گویا، جوں، برنگ، جیسے، جیسی وغیرہ۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ جملوں اور اشعار میں تشبیہ کی کچھ مثالیں: میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ مشبہ بیٹا، مشبہ بہ چاند، وجہ تشبیہ خوبصورتی، حرف تشبیہ جیسا۔ غرض تشبیہ بیٹے کی خوبصورتی بیان کرنا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ مشبہ زندگی، مشبہ بہ طوفان، وجہ تشبیہ انتشار، حرف تشبیہ یا غرض تشبیہ زندگی کے انتشار کو بیان کرنا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشبہ لب، مشبہ بہ گلاب کی پنکھڑی، وجہ تشبیہ نزاکت، حرف تشبیہ کی سی۔ غرض تشبیہ لبوں کی نزاکت بیان کرنا۔ حمزہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ مشبہ حمزہ، مشبہ بہ شیر، وجہ تشبیہ بہادری، حرف تشبیہ کی طرح، غرض تشبیہ حمزہ کی بہادری کو بیان کرنا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مشبہ اہل ایمان، مشبہ بہ
خورشید، وجہ تشبیہ، ڈوب کر پھر نکلنا، حرف تشبیہ، صورت، غرض تشبیہ، اہل ایمان کے زوال کے بعد ابھرنے کو بیان کرنا۔ عزیز طلبہ، طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی تشبیہ کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں۔ تشبیہ کسی فرد یا شے کی منفی یا مثبت خصوصیات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں ان خصوصیات کو اس حد تک واضح کر دیا جاتا ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور ہمیں اس تشبیہ سے خامیوں یا خوبیوں کا فوری طور پر ادراک ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں استعارے کی جانب۔ استعارے کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کسی شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینے کے بجائے اسے بعین ہی وہی قرار دے دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں ایک لفظ کو معنوی مناسبت کی وجہ سے دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں واضح طور پر موازنہ موجود ہوتا ہے، مثلاً حمزہ شیر کی طرح ہے، لیکن استعارے میں موازنہ نہیں ہوتا بلکہ اسے بعین ہی وہی قرار دے دیا جاتا ہے، مثلاً حمزہ شیر ہے۔ ارکان استعارہ 3 ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو وہ چیز یا شخص جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے یا کوئی لفظ ادھار لیا جائے مستعار لہو کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں یہ مشبہ ہوتا ہے۔ مستعار منہ وہ چیز یا شخص جس سے مستعار لہو کے لیے کوئی خامی یا خوبی ادھار لی جائے مستعار منہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں یہ مشبہ بہ ہوتا ہے۔ وجہ جامع وہ مشترک خوبی جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں موجود ہو، تشبیہ میں اسے وجہ تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے ارکان استعارہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں استعارے کی کچھ مثالیں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ مستعار لہو آنسو، مستعار منہ موتی اور وجہ جامع چمک۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ مستعار لہو قابل آدمی، مستعار منہ چراغ، وجہ جامع روشنی۔ فلک یہ تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند۔ مستعار لہو محبوب، مستعار منہ چاند اور وجہ جامع خوبصورتی۔ کیا میرے حال پہ سچ مچ چنے غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مژگاں کوئی۔ مستعار لہو آنسو، مستعار منہ ستارہ، وجہ جامع چمک۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ مستعار لہو حضرت امام حسین، مستعار منہ شیر، وجہ جامع بہادری۔ یہ تھیں استعارے کی چند مثالیں۔ استعارے کے ذریعے ہم پیچیدہ، الجھے ہوئے اور نامانوس افکار کو پراثر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دبیر کا یہ شعر مثال کے طور پر دیکھا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ یہ شعر لمبی چوڑی تفصیلات حذف کرتے ہوئے صرف شعر کے لفظ سے شجاعت کا احساس دلا دیتا ہے اور پوری کیفیت مجسم شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ پر تشبیہ اور استعارہ کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔